السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ جنگلی ہرنوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا دی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا کہ اے ابلیس، جنت سے نکل جا اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں آباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہر جگہ سے کھاؤ لیکن ایک درخت سے نہ کھانا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کو کھانے والا جنتی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زندگی پا جاتا ہے، تو انہوں نے وسوسے کے اندر آ کر اس درخت میں سے کچھ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت سے نکل کر زمین پر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جنگلی جانور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ علیہ السلام سے دعا کرواتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے۔ اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ان کے ناف کے اندر ایک بہت خوبصورت خوشبو پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو لے کر اپنے قوم کے اندر گئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ خوشبو تم نے کہاں سے حاصل کی؟ ہرنوں کے پہلے گروہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے اور سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمارے حق میں دعا فرمائی اور ہمارے پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی برکت سے ہماری ناف کے اندر خوبصورت خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا دوسرا گروہ بولا تو پھر ہم بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ ان کے پشت پر پھیرا، لیکن ان کے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی جو پہلے گروہ کے اندر پیدا ہوئی تھی، اور وہ ویسے کے ویسے اپنے قوم کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ اور وہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے متعجب اور کہتا ہے کہ اے پہلا گروہ، تم گئے تھے تو خوشبو لے کر آئے تھے لیکن ہم ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے۔ تو پہلے گروہ نے جواب دیا کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تمہارے دل کے اندر لالچ تھا، لیکن ہم میں سلام عرض کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے تھے، اس لیے ہم نے برکت حاصل کر لی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے بارگاہ میں اچھی نیت سے حاضر ہونا چاہیے، ورنہ برکت حاصل کرنا محال ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔